اب ہم لوگ چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف، جو لوگ کہتے ہیں جی یہ کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا، سعد اور نحس کی طرف۔ کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا، سارے دن ائمہ کے ہیں، سارے کے سارے دن کیا مطلب مبارک ہوتے ہیں، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ اس پہ کلپ بھی چل رہے ہیں مولویوں کے، ایک مولوی صاحب چیخ کے کہہ رہے ہیں اماموں کے سارے دن ہیں اور کوئی بھی دن جو ہے منحوس نہیں ہوتا۔ کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا کا لازمی نتیجہ پھر یہ ہے کہ سارے کے سارے دن کیا ہیں، مبارک ہے، نیک دن ہے، سارے دن نیک ہے، کوئی بھی دن نحس نہیں۔ آپ کہیں گے بھائی وہ حسینی کیلنڈر میں لکھا ہوا ہے کہ نحس ہے، بولیں گے حسینی کیلنڈر کو چھوڑو، گھر سے نکال دو، قرآن دیکھو، یہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن دیکھو قرآن دیکھو، ان میں سے اکثر نے قرآن نہیں دیکھا ہوتا، یہ میں آپ کو بتاؤں تحقیق کے بعد۔ کیلنڈر گھر سے نکالو، جنتری گھر سے نکالو، قرآن دیکھو۔ بر صغیر میں ایک قرآن کے علاوہ ایک اور آسمانی کتاب ہے، اس کا نام ہے امامیہ جنتری، زنجانی، تفریح کرتے لوگ، مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ان بیوقوفوں کو نہیں پتہ کہ قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو قرآن سے آیتیں نکال کے دکھائیں گے ابھی انشاءاللہ۔ سورہ فصلت آیت کا نشان 16، سورہ فصلت آیت کا نشان فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، ہم نے ان پر ایک خطرناک قسم کی ہوا بھیجی منحوس دنوں میں۔ تو حدیث نہیں ہے بابا، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ، تاکہ ہم انہیں رسوائی کا اور بدبختی کا عذاب چکائیں دنیا میں بھی، فی الحیات الدنیا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، آخرت کا عذاب تو اور زیادہ رسوا کرنے والا اور بدتر ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہاں ان کی مدد بھی نہیں ہوگی، کوئی ان کا ساتھ دینے کو بھی۔ تو یہ جو تعبیر ہے ایام نحسات، آپ کہہ رہے تھے قرآن قرآن قرآن، جنتری باہر پھینکو، کیلنڈر باہر پھینکو، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کوئی وجود تو ہے نا ایام نحسات کا، دن منحوس ہوتے ہیں۔ میں منحوس کا معنی بھی ذکر کروں گا۔ منحوس کا معنی کیا ہے، نحس کا معنی کیا ہے؟ مشکل اور پرابلم یہ ہے کہ ہم اردو والا منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ بھی منحوس ہے، ٹھیک، اس کی بھی تھوڑی وضاحت درکار ہے۔ آیت نوٹ کیجئے، دوسری آیت سورہ قمر آیت نمبر 19، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحِسٍ مستمر، وہاں جمع تھا ایام، اس کو نحسات کہا، یہاں یوم کو نحس کہا گیا ہے۔ ہم نے وہ ہوا خطرناک جو ہوا ریح سرسر، برباد کر دینے والی ہوا، اس کو ہم نے بھیجا منحوس دن میں، نحس دن میں۔ کیلنڈر میں بھی قرآن کی اتباع کے مطابق نحس لکھا ہوتا ہے، منحوس نہیں لکھتے ہو، نحس۔ یہ دن نحس ہے، یہ دن سعد ہے، یہ دن نحس ہے، یہ دن سعد ہے۔ کاش کے لوگ کچھ پڑھ لیتے تو وہ شیخ مفید تک لوگوں نے لکھا ہے نحس اور سعد کو، علامہ مجلسی نے لکھا ہے، بڑے بڑے دیگر علماء نے اختیارات الایام لکھے۔ کیا مطلب؟ کون سا کام کس دن کرنا چاہیے، کون سا کام کس دن۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، من تصدق بصدقۃ اذا اصبح دفع اللہ عنہ نحس ذلک اليوم، جو صدقہ دے صبح کے وقت، صبح کے وقت کے صدقے کی بڑی خصوصیات ہیں۔ صبح صبح اٹھتے ساتھ صدقہ نکال دیجئے، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس دن کی نحوست کو دور کرے گا، اس دن کی نحوست کو۔ اب یہ کوئی مولوی کو جا کے بتائے کہ بھائی یہ مولا کا فرمان ہے، مولا تو کہہ رہے ہیں دن کی نحوست ہوتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے دن مولا کی نحوست نہیں ہوتی، یہ مولا کا فرمان ہے۔ نحوست کا معنی کیا ہے؟ جو میں نے تمہید باندھی تھی کہ اثرات، مختلف عوامل کے اثرات موجود ہیں، اور یہ اثرات ہمارے لیے کچھ واضح ہیں، کچھ چونکہ سمجھ میں نہیں آتے، ہم لوگ درک نہیں کر پاتے۔ آپ مجھے بتائیے کہ سردی میں آپ کو سردی لگتی نہیں لگتی؟ تو یہ کس چیز کا اثر ہے؟ یہ موسم کا اثر ہے نا۔ سردی میں آپ سویٹر کیوں پہنتے ہیں؟ مت پہنا کریں، قرآن میں نہیں ہے، آپ کہیں جی بس سویٹر پہننا سردی لگ رہی ہے۔ گرمی میں سویٹر اتار دیتے، گرمی میں ہلکے کپڑے پہنتے، کیوں؟ یہ تبدیلی کیوں آئی؟ موسم کی وجہ سے، یعنی موسم آپ پر اثر انداز ہوا۔
ابھی جس کو فون کرو اس کو یا تو بخار چڑھا ہوا ہے یا نزلہ ہے یا زکام ہے، ٹھیک ہے، ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک ملتی ہے۔ کچھ کا میرے جیسے گلا بھی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کس چیز کی تاثیر ہے؟ ڈاکٹر سے پوچھے، وہ کہتا ہے یہ موسم ایسا ہے کہ جس میں ایک بخار وائرل ہوا ہے، ایک وائرس وائرل ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے گلے پکڑے جا رہے ہیں، میں اس میں شکار ہو گیا، ابھی گلا پکڑا گیا، ٹھیک، بخار بھی چڑھ گیا تو بخار الحمدللہ اتر گیا، مجھے نزلہ بھی ہے اور ابھی زکام بھی ہے، دونوں بیک وقت ہیں۔ تو اب یہ کس چیز کا اثر ہے؟ یہ موسم کا اثر ہے۔ یہ سب مان لیتے ہیں موسم کا اثر۔ جب موسم کا اثر ہے تو ان چیزوں کا بھی اثر ہے، روایات بھی کہہ رہی ہیں، قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ کیوں قبول نہیں کرتے اس کو؟ کیوں یہاں آ کے جو ہے آپ کی سوئی اٹک جاتی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا نہیں ہے۔ اور امیر کائنات کا ارشاد ہے، الناس اعداء ما جہلوا، لوگ جو نہیں جانتے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور مخصوصاً اس میں مولوی لوگ ہی میرا تجربہ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان آیت نمبر 3، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا۔ اس کا مطلب یہ پل، یہ ساعتیں، یہ لمحے مبارک بھی ہوتے ہیں، اور یہ دن و رات منحوس اور نحوست والے بھی۔ صدقہ دے کر آپ اس نحوست کو دور کیجئے۔ پھر نحوست اگر ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر کیا دور کریں صدقہ دے کر؟ معصوم فرما رہے صدقہ دے کر نحوست کو دور کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے رات مبارک ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ دن جو ہے وہ منحوس دن ہے، نحوست والا ہے، اور بہت سارے دن ایام نحسات، نحوست والے۔ کیا مطلب؟ وہ دن جو آپ کے لیے کسی کام کے حوالے سے سازگاری نہ رکھتا ہو، اسی کو نحس کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ امیر کائنات کا نہج البلاغہ میں ارشاد موجود ہے، اغتنم الفرص فإنها تمر مر السحاب، فرصتوں کو غنیمت جانو، فرصتوں کو، یہ بادلوں کی مانند گزر جاتی ہیں، فرصتوں کو غنیمت جانو، یہ بادلوں کی مانند۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ الامور مرہونۃ باوقاتہا، نہج البلاغہ، تمام کام گروی ہیں اپنے اوقات کے ساتھ۔ کتنے ہم لوگوں نے درس شروع کیے، وہ درس 2 دن پڑھایا، 3 دن پڑھایا، چھٹی ختم۔ کتنے درس شروع کیے، وہ 4 5 سال چلتے رہے، جب تک ہمارے ساتھی شہید نہیں ہو گئے تب تک وہ درس چلتا رہا، جب تک بندہ نہیں پھڑک گیا درس ہوتا رہا۔ یہ برکت ہے یا نہیں؟ یہ سعد ہونے کی نشانی ہے۔ اور نحس کیا ہے؟ 2 دن آئے، تیسرے دن بیوی بیمار، چھٹی، بچے بیمار، چھٹی، ایک دن وہ بیمار، ایک دن میں بیمار، چھٹی، مباحثہ ختم ہو گیا۔ یعنی سازگاری نہ رہی۔ ہر دن ہمارے علماء بڑے پابند ہیں، ہر دن کام کا آغاز نہیں کرتے۔ درس شروع ہوگا اتوار کے دن، مقید ہے کہ درس ہم نے شروع کرنا نجف اشرف میں اتوار کے دن، باقی دنوں میں شروع۔ اگر کوئی مجبوری ہے، اگر کوئی ایسا سخت آرڈر بھی ہے تو صدقہ وغیرہ نکال کے بڑے اہتمام سے مولا سے متوسل ہو کے فلاں ڈمکا سارے احتیاط کر کے پھر منگل کے دن درس پڑھانا شروع کیا۔ کیوں؟ سارے دن ان کے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کا ایک اثر ہے۔ جب اثر موجود ہے تو اس غلط اثر سے اگر ہم بچ سکتے ہیں کچھ چیزوں کے ذریعے سے تو ہمیں بچنا چاہیے، کیوں نہ بچیں ہم؟ روایت میں جو شخص صبح کے وقت، فجر کے وقت سوتا رہے، فجر کے وقت سونے والے کے لیے مفاتی میں دیا ہوا ہے، جب وہ سوتا رہے وہ وقت ہے برکت والا وقت۔ فجر سے پہلے 2-3 منٹ سحر کا جو وقت ہے، اذان فجر سے پہلے انسان کچھ نہ کرے، انسان کچھ نہ کرے، بس آنکھ کھول دے، یہی کافی ہے اس کے لیے، استغفار بھی نہ کرے، صرف آنکھ کھول دے، اس آنکھ کھولنے کی برکت ہے اس وقت میں۔ پھر آنکھ کھول کے بستر پہ لیٹا، کوئی وضو نہیں، کچھ نہیں، استغفار کرے، جیسے محترمہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بر فلاں ابن فلاں لعنت بے شمار، ٹھیک ہے، اس طریقے سے باعث برکت ہے یہ۔ خود بخود آپ دیکھیں اگلے دن آپ کو توفیقات میں اضافہ نظر آئے گا، 2 کی جگہ آپ 3 منٹ پہلے اٹھ جائیں گی، 4 منٹ پہلے۔ یہ وقت کا فائدہ ہے جو انسان اٹھا سکتا ہے۔ وقت سوتا رہ گیا تو کیا ہوگا؟ اس وقت کے ساتھ سازگاری نہیں ہے، نحوستوں کا آغاز ہو گیا، نہیں ہو گیا، دن کا برا آغاز۔ یہ کبھی کبھار ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو مجھے تو صحیح سے سمجھ میں آیا کہ منحوس دن کس کو کہتے ہیں؟ جس دن میری نماز قضا ہوئی وہ بدترین دن زندگی کا ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ لیکن یہ کس کو سمجھ میں آئے گا؟ جو نماز پڑھتا ہو۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے لیے سارے دن منحوس ہے، پھر اس کو پتہ نہیں چلتا۔
ٹھیک ہے، جو نماز پڑھنے والا ہے پابندی کے ساتھ، کبھی اس کی سال میں مثلا ایک نماز قضا ہوتی ہے، فجر کی ایک نماز قضا ہو گئی، اس پہ کیا گزرتی ہے وہ وہی جانتا ہے، نہ اس کو ناشتے میں مزہ آئے گا، نہ اس کو جو ہے کھانے میں مزہ آئے گا، نہ اس کو لوگوں کو دیکھنے میں مزہ آئے گا، بس ایک ٹینشن ہوگی کہ آج میرا دن اچھا شروع، اس کو کہتے ہیں نحوست۔ یہ کیا ہے؟ اب شیطان استفادہ کر رہا ہے، سو گئے آپ، شیطان کالے کوے کی شکل میں آ کے اپنے پر پھیلا دے، اس کو اٹھنے نہیں دینا، سورج اپنی روشنی پھینک رہا ہے، اس کو اٹھاؤ، روشنی ہو چکی ہے، گھر میں بھی بلب جل رہے ہیں، لیکن شیطان کالے کی مفاتی میں لکھا ہوا ہے کالے کوے کی شکل میں اپنے کالے کالے پروں کو آپ کی آنکھوں میں پھیلا دے گا، یہ بندے خدا اٹھنے نہ پائے۔ اور جب اذانیں آتی ہیں تو شیطان کان میں پیشاب کر دیتا ہے، یہ مفاتی میں لکھا ہوا ہے، تاکہ اذان کی آواز سے سنائی۔ شیطان اس وقت کی قیمت کو جانتا ہے، یہ وقت مبارک وقت ہے، اس وقت میں اس کو میں نے رب کے ساتھ ہم آہنگ ہونے نہیں دینا، میں نے اس کی سازگاری کو توڑ دینا ہے، میں نے اس کا بیڑا غرق کرنا ہے۔ ہم لوگ ان باتوں کو بالکل درک نہیں کرتے۔ اب وہ کامیاب ہو گیا شیطان، میں ہو گیا ناکام، میرے لیے نحوست کا آغاز ہو گیا۔ واضح ہے یہ نہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو وہ چیزیں جو ہمارے لیے سازگاری نہیں رکھتی، ہمارے لیے جنہیں آپ یوں کہہ لیں میچ نہیں کر رہا، سوٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کتنا ہوتا ہے بھائی فلاں گھر راس نہیں آیا، فلاں گھر میں آصف تھا، آصف کی حقیقت ہے، اثرات ہے گھر میں، حقیقت ہے اس کی، لوگ کہتے ہیں، لوگ ایسے ہی کچھ نہ کچھ دیکھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں۔ اثرات دور کرنے کا طریقہ ہے، آصف کو دور کرنے کا طریقہ ہے، مولویوں کا طریقہ آتا ہے تو بعض اوقات ان کے لیے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ نجف میں کہتے ہیں ایک گھر میں آصف تھا اور ایک مولانا صاحب ان کو کوئی گھر دینے کو تیار نہیں تھا، بیچارے غریب فقیر مسکین، تو انہوں نے جا کے وہ گھر کرایہ پہ لے لیا کہ میرے لیے یہی گھر کام کا ہے آصف والا۔ اتنی نماز شب پڑھی کہ سارا آصف بھگا دیا وہاں سے، اتنی قرآن کی تلاوت کی کہ آصف سب دور ہو گیا۔ تو ان چیزوں کے اثرات ہیں، انسان صدقہ دے، انسان تلاوت قرآن کرے، انسان زیارت عاشورہ پڑھے، انسان دعائے صباح، دعائے کمیل، دعائے سماعت، یہ ساری دعائیں پڑھ کے نحوستوں کو دور بھی کر سکتا ہے۔ لیکن سرے سے انکار کر دینا کہ جی من اس دن کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کم و کم لہو نظیر، کتنی مثالیں، سینکڑوں مثالیں ہیں کہ لوگ بڑے خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے پتہ نہیں کیا کچھ کرنے نکلے اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، سیدھا گھر واپس۔ ٹھیک، کوئی مانے یا نہ مانے، کچھ چیزیں ہیں جو مؤثر ہیں۔ اگر اس کو ان باتوں کا اہتمام کا پتہ ہوتا کہ شریعت نے ہمیں اس طرف متوجہ کرا ہے، اس نے اگر جنتری دیکھ لی ہوتی کہ بھئی آج کا دن نہ سے اس کام کے لیے نہیں نکلنا، تو کم سے کم اگر نکلتا بھی تو معصوم کی روایت کا خیال رکھتا، صدقہ دے کے نکلتا۔ صدقہ بلاؤ کو ٹالتا نہیں ٹالتا، ایک ہے لاپرواہ، وہ نکل گیا۔ ایک طالب علم گھر سے نکلا، بس میں چڑھا مدرسے جانے کے لیے، وہ جو بس تھی 4K، اس کے جہاں سے چڑھتے ہیں جس جگہ سے دروازہ جو ہے بس کا، وہاں سے بس کی چادر لوہے کی پتری یوں پھٹ کے باہر نکلی ہوئی تھی۔ وہ مدرسے تک پہنچ گیا صحیح سالم، جب اترنے لگا پتری میں اس کا نیا سوٹ پھنسا، پورا سوٹ یہاں سے لے کے وہ نیچے تک چل گیا۔ اب کیسے مدرسے جائے؟ وہیں سے واپس رکشہ پکڑا، سیدھا ظاہر پورا لباس پھٹا، برہنہ ہو گیا، سیدھا گھر۔ اب یہ انسان کو روایات کہتی ہیں کہ ایک خراش بھی آئے تو اپنے عمل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ خود ایک دلیل ہے کہ انسان کو متوجہ رہنا چاہیے، انسان کو لاابالی نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے ان چیزوں کی طرف متوجہ کرایا ہمیں عمل کے ساتھ ساتھ کہ چاند کی تاریخیں دیکھو، کام شروع کرنا ہے، کوئی کام اچھا کام شروع کرنا ہے، اپنے بزنس شروع کرنا ہے، ابتدائی تاریخوں میں رکھیں۔ درس شروع کرنا ہے، چاند کی ابتدائی تاریخوں میں برکت ہوگی۔ کوئی چیز پبلش کرنی ہے، تقسیم کرنی ہے، شادی کے کارڈ تقسیم کرنے، چاند کی ابتدائی تاریخوں میں برکت ہوگی۔ کھانا کھلانا ہے، ابتدائی تاریخوں میں برکت ہوگی۔ مدد کرنی ہے، ابتدائی تاریخوں میں۔ کوئی بھی کام شروع کرنا چاہے ابتدائی تاریخ، آخری تاریخ مناسب نہیں ہے۔ محاق جب چاند بالکل غائب ہو گیا، ان دنوں میں نہ انسان سفر کرے، نہ کوئی کام شروع کرے، نہ کسی بھی کام میں گھسنے کی کوشش کرے کہ اس کو بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ ہاں، اس نقصان کو صدقے سے دور کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہمارے سامنے جب اس قدر صریح قرآن کی آیتیں موجود ہیں، روایات سے معصومین موجود ہیں، تو اس کے بعد
انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔